السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، بینک کا سود لینا صحیح ہے؟ کسی قرض دار مصیبت مسلم کو سود انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، بینک کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، اس کو بینک ہی میں نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو حاصل کر لیا جائے، لے لیا جائے، لیکن وہ انٹرسٹ کا پیسہ اپنی ذات میں استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب اس سود کے پیسے کو کرنا کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو سوال پوچھا گیا کہ کسی قرض دار مصیبت مسلم کو سود انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ قرض دار واقعی پریشانی میں ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو انٹرسٹ کا پیسہ، سود کا پیسہ دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ بلا نیت ثواب اس کو سود کے پیسے کا مالک بنا دیا جائے، اس کی بالکل اجازت ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ثواب و آپ کی نیت نہیں کی جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ زیادتی بلا عوض ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ شیئر خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، شیئر مارکیٹنگ کی میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ چیز حلال ہونی چاہیے بنیادی طور پر، لہذا سیدھا ڈائریکٹ بینک میں شیئر خریدنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شراب کے اڈے میں، جوئے کے اڈے میں شیئر خریدنا بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ہائیڈرو پاور وغیرہ ہے، ہاسپیٹل ہے، ہوٹل وغیرہ ہے، ان چیزوں میں شیئر خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے اثاثے، جس چیز میں آپ شیئر خرید رہے ہیں اس کے اثاثے وجود میں ہو، موجود ہو، صرف جو ہے خیالات میں نہ ہو یا صرف پیسے کی شکل میں ہی نہ ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے اثاثے موجود ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ کمپنی جس میں آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی اگر بینک کے تھرو کام کرتی ہے، ظاہر ہے ساری کمپنی بینک کے تھرو ہی کام کرتی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ بینک سے اس کمپنی کو کتنا % انٹرسٹ ملتا ہے۔ مثلاً اس بینک سے اس کمپنی کو 5% انٹرسٹ ملتا ہے، تو منافع جب حاصل ہوگا شیئر ہولڈر کو، جب پروفٹ آئے گا تو اپنے پروفٹ میں سے 5% نکال کر صدقہ کرے گا۔ بلا نیت ثواب اس کو اس منافع میں سے نکال کر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب اینول میٹنگ وغیرہ ہوگی تو ایسی صورت میں کم سے کم مسلمان جو شیئر ہولڈر بنا ہوا ہے وہ کم سے کم میٹنگ میں آواز اٹھائے کہ بھئی بینک سے انٹرسٹ کا پیسہ نہ لیا جائے، اگرچہ اس کی آواز کو رد کر دی جائے لیکن کم سے کم وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، اس لیے اس کو آواز اٹھانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند شرائط ہے شیئر خریدنے کے، اگر یہ چند شرائط پائے جائے تبھی جائز ہے، ورنہ شیئر مارکیٹنگ کرنا درست نہیں ہے۔ کیا با جماعت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر کئی لوگوں کی نماز قضا ہو گئی ہو تو سب لوگ مل کر اگر با جماعت نماز قضا پڑھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی اس طرح قضا نماز با جماعت پڑھی ہے۔ مارکیٹ میں جو حلال گوشت مل رہا ہے وہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ جانور گوشت حلال کب ہوتا ہے۔ 2 شرطیں ہیں اس کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ذبح کرنے والا۔ دوسری شرط یہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، بسم اللہ، اللہ اکبر وغیرہ کہے، تبھی جانور حلال ہوگا۔ پھر اس کے بعد کاٹنے والا اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یعنی بوٹی کرنے والا، کٹنگ کرنے والا، پیک کرنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لے جانے والا، پہنچانے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، بہرحال وہ گوشت حلال رہے گا، جانور حلال رہے گا۔ 2 ہی شرط ہے، بسم اللہ کر کے ذبح کرے اور وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ لہذا اگر یہ 2 شرطیں پائی جائے گی تو گوشت حلال ہے، گوشت کھانا بالکل درست ہے، جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن
میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ بعض کمپنیوں میں میرا بھی دورہ ہوا، وہاں جا کر دیکھا تو مسلمان تو موجود ہے لیکن کچھ عجیب و غریب طریقے سے ذبح کر رہے تھے. مثلا مشین سے وہ جانور مرغیاں الٹی لٹکی ہوئی تھی، وہ مشین سے ایک طرف آ رہی تھی، تو یہ مسلمان 2-3 مقرر تھے اور یہ لوگ اس کو کاٹ رہے تھے، ذبح کر رہے تھے. تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ لوگ کس طرح ذبح کرتے ذرا بتلائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پر پھونک دیتے ہیں اور پھر خاموشی کے ساتھ ہر مرغی پر چھری چلاتے رہتے ہیں جب تک کہ بات نہ کر لے. پھر بات کر لیتے ہیں تو دوبارہ ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر ہر مرغی پر خاموشی کے ساتھ مطلب چھری پر پھونک کر ہر مرغی پر جو ہے ہم خاموشی کے ساتھ ذبح کرتے رہتے، کاٹتے رہتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ صرف بسم اللہ شروع میں پڑھی جاتی ہے، بیچ میں کسی مرغی پر نہیں پڑھی جاتی. تو یہ تو یقیناً گوشت حلال نہیں ہوا، کیونکہ ہر مرغی پر ہر جانور پر الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر گوشت حلال نہیں ہوتا ہے. تو بہرکیف اس طرح کی جو صورت دیکھی تو ہم نے ان کو سمجھایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ اس طرح کریں گے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ذابح ہمیں باہر ملا، ذبح کرنے والا ہمیں باہر ملا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا شکل ہوتی ہے، تو اس نے بتایا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں رہتا ہے تو غیر مسلم بھی کاٹ دیتے ہیں. اب دیکھیے لیبل لگا ہوا ہے حلال کا اور کاٹ رہا ہے کون؟ غیر مسلم. تو اس طرح مارکیٹ میں حلال کا لیبل تو لگا ہوا ہے لیکن اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. تو جو کمپنیاں حلال کی لیبل لگا کر کام کر رہی ہے، گوشت تقسیم کر رہی ہے، دوسرے کو دے رہی ہے، تو یاد رکھے کہ مسلمانوں کو حلال اور حرام کھلانے پر آپ ہی کی پکڑ ہوگی. کمپنیوں سے میں کہہ رہا ہوں، تو ان کمپنیوں کو چاہیے کہ مکمل طور پر حلال کرنے کا انتظام کرے. یہ حلال سرٹیفائی کر لینا کافی نہیں ہے، حلال کا لیبل لگا لینا کافی نہیں ہے، حلال ہونی چاہیے گوشت یقینی طور پر. اب یہ ہے کہ اگر کسی کو واقعتاً اس طرح کی تحقیق کروانا ہو تو دارالافتاء والقضاء نیپال جامع مسجد میں ہم علماء کرام اور مفتیان کرام سے آ کر دریافت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کمپنی میں جا کر دورہ کیا جائے گا، چکر لگایا جائے گا، اس کی تحقیق کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے متعلق انشاءاللہ بتلایا جائے گا کہ یہ حلال سپلائی کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو یہ خاص اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے. وراثت کے بارے میں تفصیل سے جواب دیجئے. جیسے مرحوم نے اپنی حیات میں کچھ زمین اپنی 2 بیٹیوں کے نام کر دی، جو زمین ایک والد کے نام سے تھی اور دوسری والدہ کے نام سے، تو یہ زمین بیٹیاں لے سکتی ہے اور دوسری بیٹیوں کو نقد پیسہ دیا گیا تو کیا وہ لے سکتی ہے؟ اور مرنے سے پہلے وصیت کر گئے تھے تو کیا وصیت کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے یا وارثین کو جو نصاب قرآن و حدیث میں بتایا گیا ویسے تقسیم کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی تفصیل سے جواب دیجیے گا. دیکھیں اس میں 2 باتیں سمجھ لیا جائے آسانی کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندگی میں ہی اگر وارثین کو، اولاد کو جائیداد دے دیتے ہیں تو یہ مالک بنا دیتے ہیں تو یہ ہدیہ ہو گیا، ہبہ ہو گیا. اب ان کے انتقال کے بعد یہ چیزیں پھر سے تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی میں مالک بنا دیا، ہبہ کر دیا. ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر زندگی میں اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی اگر وارثین کو ہم دے رہے ہیں تو برابر سرابر دینی چاہیے، اس میں کمی زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم نہیں کیا وارثین میں، اولادوں میں، متعلقین میں، تو پھر انتقال کر گیا اچانک اور اس نے اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ رکھا ہے، جائیداد چھوڑ رکھا ہے، تو اس کو ترکہ کہتے ہیں شریعت میں. اب یہ چیز وارثین میں کیسے تقسیم ہوگی، اس کو قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اس کے وارثین میں صرف اس کا بیٹا اور بیٹی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے. 2 حصے بیٹا کو دیا جائے گا، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین، اس طرح تقسیم ہوں گے. اسی طریقے سے بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، ماموں ہے، خالہ، چچا، مطلب یہ ہے کہ دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کب کون محروم ہو جائے گا، یہ ساری شکل قرآن کریم کے اندر مذکور ہے اور احادیث کے اندر مذکور ہے. باضابطہ میراث کو آدھا علم کہا گیا ہے. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے،
بہرحال یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے سب کو مقرر کر رکھا ہے کہ اس کا کیا حصہ ملے گا، اس میں عیب نہیں جاننا چاہیے۔ بسا اوقات ہم اس کو ذرا عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں کہ میراث بٹوارا اور یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر رکھا ہے تاکہ کسی کا کوئی جھگڑا فساد اختلاف نہ ہو۔ تو بہرحال اگر کچھ مسئلہ اس میراث سے متعلق ہو تو وہ بھی براہ راست آپ لوگ دریافت کر سکتے ہیں، پرسنل میں پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ حضرات میسج وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا براہ راست آ کر مل کر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ کیا آن لائن نکاح درست ہے؟ دیکھیے آن لائن نکاح کے یعنی کہ ایک طرف مثال کے طور پر لندن میں لڑکی بیٹھی ہے اور یہاں پر لڑکا بیٹھا ہے اور آن لائن وہ ایجاب قبول کر لے تو اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایجاب و قبول کرنے والے کے لیے ایک ہی مجلس میں ہونا شرط ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، مثلا لندن میں جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ یہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور اجازت دے دے، اور وہ وکیل یہاں ایک ہی مجلس میں لڑکی کی طرف سے پیغام دے لڑکا کو، لڑکا قبول کر لے گواہوں کے سامنے، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ لیکن لڑکی وہاں بیٹھ کر ایجاب کرے اور یہاں لڑکا بیٹھ کر قبول کرے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا، ایک ہی مجلس میں ہونا شرط ہے۔ اسٹیم بات کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، غسل کرنا ضروری نہیں ہے اسٹیم بات کر لینے کے بعد، لیکن بہتر ہے کہ کر لیں تاکہ صفائی ستھرائی اچھی طرح ہو جائے، لیکن ضروری فرض نہیں ہے۔ صرف اسٹیم لے کر آپ نکل جائیں، پوچھ لیں، بس بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بینک چارجز آن ڈفرینس آئٹمس، آئی ای کارڈ چارجز، اے ٹی ایم چارج، ای بینکنگ چارجز، مائی کوشچن از کین وی پے دیٹ فرام انٹرسٹ منی؟ یعنی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو چارجز وغیرہ ہے بینک کا، بینکنگ چارجز ہے، اے ٹی ایم چارج ہے نا، اور بھی طرح طرح کے آئی کارڈ وغیرہ کے چارجز ہوتا ہے، کیا یہ انٹرسٹ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے جو اکابر علماء کرام ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب ہمارے ذاتی مفاد کے لیے ہے، اس لیے انٹرسٹ کے پیسے سے نہیں دیا جائے بلکہ اس کو حلال پیسے سے ہی دینا چاہیے۔ وائی چو کھا سکتے ہیں بیج والا؟ دیکھیے اب تک اس سلسلے میں صحیح تحقیق سامنے نہیں آئی ہے، لہذا بالکل یہ حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اگر شک و شبہ ہو تو پھر ایسی صورت میں احتیاط کرنا بہتر ہے، لیکن اس کو بالکل حرام ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے فرض نماز، واجب نماز، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ نمازیں، یہ سب کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر درست نہیں ہے۔ ہاں سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل نمازیں یہ بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بلا عذر بھی بیٹھ کر نماز پڑھی گئی، سنت غیر مؤکدہ۔ البتہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں مکمل ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے، لیکن فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو عذر کا مسئلہ الگ ہے، وہ بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے۔ بیوی کو کتنا بولنے پر نماز نہ پڑھے تو کیا کرے؟ بھئی ایسا ہے کہ ایسی صورت میں کچھ دنوں تک بات چیت بند کر لیا جائے تاکہ احساس ہو جائے بیوی کو، اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ حدیث میں ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تاکہ سامنے والے کو احساس ہو جائے، تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ بس اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، دعوت بھی دیتے رہے، نرم لہجے میں نرمی کے ساتھ اس طرح کے قدم اٹھانا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاٹھمنڈو میں بہت ساری مسجدیں کھل چکی ہے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر کے لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے کہا گیا ہے اور وقت سے کافی پہلے بھی پہنچنے کا بھی کہا گیا۔ اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی مسجد کے علاوہ کسی جگہ اگر 20-25 لوگ اکٹھا ہو کر نماز جمعہ یا عیدین کا اہتمام کریں تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ مسجدیں اگر کھل چکی ہیں تو عیدین اور جمعہ کی نمازیں تو مجمع کثیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مسجد میں جا کر ادا کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے، اور جامع مسجد میں جا کر پڑھنا اور زیادہ اولیٰ ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب ملے گا۔
اگر جامع مسجد میں نہیں جا سک رہے ہیں تو آس پاس جو مسجد مصلی ہے وہاں جا کر جمعہ اور عیدین میں شریک ہو کر نماز پڑھیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ البتہ اگر واقعی عذر ہو، دور ہے، یا یہ کہ مسجد بند ہو گئی ہے، احتیاطی تدابیر کے طور پہ کم تعداد میں بلایا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں 20-25 لوگ مل کر آپ لوگ جمعہ اور عیدین کی نماز ابھی بھی قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ کا ہونا کافی ہے جہاں قریب 3000 کی آبادی ہو۔ مثلا شہر وغیرہ میں تو اتنی آبادی رہتی ہے اور زندگی گزارنے کی تمام ضروریات آسانی کے ساتھ مل جاتے ہو، لہذا شہر وغیرہ میں تو یہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو کہیں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ شہر کی فنا میں کہیں پر بھی جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے، عذر کو عذر کی حد تک ہی رکھا جائے۔ کوشش یہ ہو، اپنا معمول یہ ہو کہ مسجد میں جا کر ہی نماز ادا کریں، اسی میں زیادہ ثواب ہے اور اسی کا معمول ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ آج کے سوالات اتنے ہی تھے۔ یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں ایک کمنٹ میں کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھنے کن حالات میں جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، مغرب اور عشاء کی نماز یہ تو جمع تاخیر ہے جو مزدلفہ کے اندر پڑھی جاتی ہے حج کے دوران۔ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ صرف اسی وقت ہے۔ باقی کسی بھی وقت میں 2 نمازیں بلا عذر کے ایک وقت میں پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک وقت میں 2 نمازیں بلا عذر کے پڑھ لیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اور یہ بتا دوں میں کہ بعض روایت کے اندر جو ایک وقت میں پڑھنے کی جو بات آئی ہے، یہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر وغیرہ میں مثلاً آپ سفر میں ہیں، عصر کی نماز آپ نے بالکل اخیر میں پڑھا 5 منٹ پہلے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو گیا، سلام پھیرنے کے 1 منٹ 2 منٹ کا مغرب شروع ہو گیا، آپ نے فوراً جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لی، تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی گئی، لیکن یہ اپنے اپنے وقت پر پڑھی گئی ہے۔ مغرب کو اخیر میں پڑھا گیا اور عشاء کو پہلے وقت میں، اول وقت میں پڑھا گیا۔ تو اس طرح پڑھنے کی تو گنجائش ہے سفر وغیرہ میں، لیکن ایک ہی وقت میں یعنی عصر کے وقت میں ہم مغرب بھی پڑھ لیں، یہ جائز نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ زیر ناف کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ زیر ناف کسے کہتے ہیں، کہاں تک کے کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیا جائے۔ یہ جو نابی ہوتا ہے، نابی کے نیچے، بلکہ یہ جو لکیر ہوتی ہے ایک آدھا دھر، جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے عام طور پہ بال اگتا ہے، وہاں سے زیر ناف شروع ہوتا ہے، یہ سب صاف کیا جائے۔ اسی طریقے سے اعلی تناسل کے نیچے جو 2 خصیتین ہوتے ہیں، وہ خصیتین پر جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے، اور اسی طریقے سے دونوں رانوں کے بیچوں بیچ جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی صاف کیا جائے۔ خصیتین 2 گولا، اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں بال، اس کو بھی صاف کیا جائے۔ مقعد، پیخانے کے راستے میں جو بال ہوتا ہے اس کو بھی صاف کیا جائے، اور اس سے اوپر کمر کی طرف جو لکیر ہوتی ہے اس میں بھی بیچ میں بال رہتا ہے اس کو بھی صاف کیا جائے۔ یہ سب زیر ناف کے اندر آتا ہے، یہ سب صاف کرنا چاہیے۔ اب بلیڈ سے آسانی ہو تو بلیڈ سے، اور نہیں تو کریم وغیرہ کے ذریعے بھی صاف کرنا چاہیے۔ یہ فطرت اسلام میں سے ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ 40 دن تک اگر ہم نے صاف نہیں کیا، اس سے اوپر ہو گیا تو پھر یہ مکروہ عمل ہے، یہ کراہیت ہوگا اس میں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تکبیر کہتے وقت آگے پیچھے ہلنا، اوپر نیچے دیکھنا کیسا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے۔
مکبر جب تکبیر کہہ رہا ہو تو فوراً صفوں میں کھڑا ہو جائے، اور اگر ہم آگے پیچھے اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کس کا صف سیدھا ہے کہ نہیں، تو اس کی تو گنجائش ہے پاؤں کی طرف دیکھنا اور دائیں بائیں دیکھنا تاکہ صف سیدھا ہے کہ نہیں۔ تکبیر ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، تکبیر کے وقت تو خیر اس کی گنجائش ہے کہ ہم صفوں کے سیدھا کر لیے، لیکن نماز شروع ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھنا، آگے پیچھے دیکھنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بہرحال آج کے چند سوالات تھے، اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔